بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے سامنے جالندھر کی مشہور شخصیت جناب فاروق اعظم صاحب تشریف فرما ہیں، جو پنجاب کے اندر سماجی، سیاسی اور دینی مسائل کو لے کر ہمیشہ بیدار رہتے ہیں اور عوام کو بھی جو ہے بیدار کرتے ہیں۔ آج اسی مدعے پر ہم ان سے بات چیت کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک مہم کے بارے میں سوچا ہے جسے تعلیمی بیداری مہم کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس موضوع پر ان سے تفصیلی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے جناب فاروق اعظم صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے، آپ یہاں تشریف لائے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ تعلیمی بیداری مہم کو لے کر آپ نے ذہن میں ایک ڈھانچہ تیار کیا ہے، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، تعلیمی ہی ایک بنیاد ہے جی جو ایک مہذب معاشرہ قائم کر سکتا ہے، جی اور تعلیم ہی نفرت کو مٹا سکتی ہے، جی اور تعلیم ہی ایک ایسی چیز ہے جو صحیح اور غلط کی تمیز بتاتی ہے۔ جی اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پرفتن دور میں جی جس طرح اس دور میں نئے نسل کے دین و ایمان کے تحفظ کا سب سے بڑا چیلنج ہے، جی اور ساتھ ہی ساتھ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی وقت کی ایک اہم ترین ضرورت بن چکی ہے۔ جی ایک چیز اور بتائیے کہ پنجاب کے جالندھر کے اندر آپ ایک لمبے عرصے سے رہتے ہیں، یہاں پر لوگوں نے جو ہے الگ الگ طریقے سے مہم چلائی، ابھیان چلائے، اور اس میں کئی طرح کی چیزیں شامل تھیں۔ آج آپ نے تعلیمی بیداری مہم کے بارے میں سوچا ہے، تو آپ اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کس طرح کا ایک ڈھانچہ تیار کریں گے، جس کے اندر یہاں کے ذمہ دار لوگوں سے ملنا، جو تعلیم دوست ہیں، جو تعلیم کو اہمیت دیتے ہیں، کیا آپ ان لوگوں سے بھی ملیں گے اس کو تیار کرنے کے لیے؟ دیکھیے، کوئی بھی انسان اکیلا کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ جی اس کو سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ سماج میں جو پڑھے لکھے طبقے سے آتے ہیں، جی جو ذمہ دار آدمی ہوتے ہیں، ان سے رابطہ رکھیں، جی اور پھر ان سے تعلیم کی جو خوبی ہے جی ان کو ان کے سامنے اجاگر کریں۔ جی تو اس طرح سے عوام کی تعاون بھی بہت ضروری ہے، جی اور تنہا ایک شخص کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ بالکل بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ تنہا کوئی بھی شخص جو ہے نہیں کر سکتا۔ تو ایک چیز آپ یہ بتائیے کہ آپ تعلیمی بیداری مہم کے اندر بچوں کے ساتھ ساتھ کیا بچیوں کو بھی شامل کریں گے؟ دیکھیے، یہ بھی ایک احساس دلانا ضروری ہے کہ بچوں کی جو تعلیم ہے، صرف ان کا تعلیمی حق نہیں ہے، جی بلکہ وہ بچی معاشرے کو مہذب بھی بنا سکتی ہے، جی اور وہ بچی معاشرے میں مہذب بنانے کے لیے اس بچی کے اندر تعلیمی بیداری بہت ضروری ہے۔ بہت ضروری ہے۔ اور آج ہم اس تعلیمی بیداری سے دور رکھ رہے ہیں اپنے بچیوں کو۔ جی یعنی کہ آپ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں بالکل بالکل، کہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچیوں کی بھی جو تعلیم ہے وہ بھی بہت ضروری ہے۔ بہت ضروری ہے۔ جی کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر بچہ پڑھتا ہے تو وہ صرف اپنے آپ کو ہی مہذب بناتا ہے، لیکن اگر کوئی ہماری بچی پڑھ لیتی ہے تو اس سے ایک پوری نسل جو ہے وہ مہذب ہو جاتی ہے۔ تو ایک چیز یہ بتائیے فاروق صاحب، جس طرح آپ سماج کے اندر اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، یہاں کس فکر کے لوگ رہتے ہیں؟ جو بڑی تعداد کن لوگوں کی ہے جو تعلیم کو سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے، ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں جی تو یہاں ہماری تعداد 2% ہے، جی اور کہیں ہماری تعداد 20% ہے۔ جی تو جہاں ہماری تعداد 2% ہے جی تو وہاں 20% والی تعداد کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے جی کہ 2% والے سے جڑنا اور ان کا حوصلہ افزائی کرنا، جی تب جا کر کے آگے وہ قوم نکل سکتی ہے۔ نکل سکتی ہے۔ تو ایک چیز اور بتائیے، تعلیمی بیداری مہم کے اندر آپ صرف مدرسے کی تعلیم کو لینا چاہتے ہیں، یا آپ ساتھ میں جو دنیاوی تعلیم ہے جسے عام طور پر اسکول کی تعلیم کہا جاتا ہے، آپ دونوں تعلیم کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں؟ بالکل،
یہ ملک سیکولر ملک ہے، جی اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں تعلیم اپنی اپنی جگہ پر بہت ضروری ہے۔ جی جہاں تک دنیاوی تعلیم کی بات ہے، جی یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سیکولر ملک میں اگر کہا جائے تو مستحب کا درجہ رکھتا ہے، بالکل اور جہاں دینی تعلیم ہے جی تو دینی تعلیم تو بے حد ضروری ہے۔ وہ اس لیے کہ جب تک ہم اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کریں گے تو اللہ کی وحدانیت اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہونے کے اس کے دل کے اندر کیسے ہم پہنچا سکیں گے؟ بالکل بالکل، اور یہ سب سے بڑی ضروری ہے، اور بنیادی عقیدہ سب سے بڑی ضروری ہے کہ اللہ کی وحدانیت اس کے دل میں اس طرح بیٹھا جائے جی کہ وہ بچے اور بچیاں یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ جو چیز ہوتی اللہ سے ہوتی ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتی، بالکل اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جانوں سے ہم زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ موجودہ وقت کے اندر جو دینی تعلیم ہے اور دنیاوی تعلیم، یہ دونوں جو ہے ایک سکے کے دو پہلو ہیں، بالکل یعنی کہ ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ ادھورے۔ بچوں کے اندر دینی تعلیم بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی دنیاوی تعلیم، اور آپ کا جو ایک مشن ہے تعلیمی بیداری مہم کو لے کر، کیا آپ نے اس سے پہلے جو ہے سماج کے جو باشعور لوگ ہیں، سماج کے جو سماجی کاریہ کرتا کے روپ میں جانے جاتے ہیں، کیا ان لوگوں سے آپ نے اس معاملے کو لے کر کوئی وچار ومرش یا اظہار خیال کیا؟ دیکھیے، کئی دفعہ میں نے یہ بات بڑوں کے سامنے تعلیم کے بارے میں رکھا، جی اور ابھی بھی رکھنا جاری رکھا ہوں جی کہ تعلیم کے بغیر کوئی بھی قوم زندہ نہیں رہ سکتی، نہیں رہ سکتے، بالکل اور تعلیم کے بغیر کوئی قوم ترقی بھی نہیں کر سکتی، بالکل یہ تاریخ گواہ ہے۔ جی۔ تو آپ اس مشن کی جو شروعات ہے پلیٹ فارم کے طور پر، آپ اس کو کہاں سے کرنا چاہیں گے؟ یعنی کہ آپ اس کے لیے کسی بڑے سینٹر کا استعمال کریں گے، کسی پبلک گیدرنگ کا استعمال کریں گے، کسی بڑے اجلاس کا آیوجن کریں گے، یا آپ کسی مسجد کے اندر جو ہے جا کر اس کی پبلسٹی کریں گے تاکہ لوگ جو ہے پورے طور پر تعلیمی بیداری مہم سے آپ کے جڑیں؟ آپ کس طرح اس کو لوگوں تک پہنچانا چاہیں گے، اپنی آواز کو؟ دیکھیے، میری تو یہ سوچ ہے کہ پہلے اپنے ہی محلے میں، جی اپنے ہی معاشرے میں، جی پہلے وہاں کے ذمہ دار کو اپنے پاس بلا کے بیٹھائیں، اس کو سمجھائیں، جی اور وہیں سے کام شروع کریں۔ جی۔ تو یہ تھے ہمارے ساتھ جناب فاروق اعظم صاحب، جنہوں نے جو ہے ایک بہت ہی اہم فکر لی ہے، تعلیمی بیداری مہم کے نام سے ایک مشن کی شروعات کی ہے، اور سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ سماج کے باشعور لوگ، سماج کے ذمہ دار لوگ جو ہے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے ہندو ہوں، مسلم ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، جین ہوں، بودھ ہوں، یا قبائلی ہوں، تمام طرح کے جو بدھیوان اور بدھی جیوی لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ آئیں، جڑیں، اور ان کے جو مشن ہے تعلیمی بیداری مہم ہے اس کو آگے کریں۔ اور میں سب سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا آپ کے چینل کے مادھیم سے کہ جس طرح فاروق اعظم صاحب کی جو سوچ ہے شکشا اور تعلیم کو لے کر، یہ سوچ جو ہے اگر ہم سب کے اندر پنپتی ہے، پیدا ہوتی ہے، تو اس سے ہمارے سماج کے اندر جہاں شکشا کا جو سطر ہے، جو تعلیم کی ایک جو سطح ہے، وہ بہت ہی اونچی جائے گی، اور جو ہمارا پنجاب ہے یہ تعلیم کے میدان میں سب سے بہتر جو ہے ٹاپ کرے گا۔